نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام دوستوں کو الضحیٰ ٹی وی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز سامعین، قرآن مجید سمجھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی سلسلے کو ہم نے اپنے اس چینل پر شروع کیا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے 42 لیکچر ہم نے مکمل کر لیے ہیں، اور اس میں پہلے 20 لیکچر میں ہم نے بنیادی قواعد آپ حضرات کے سامنے پیش کیے تھے، اور اس کے بعد اگلے 20 لیکچر میں ہم نے کچھ درمیانے درجے کے قواعد پیش کیے، اور اب کچھ اعلیٰ درجے کے قواعد آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو میں اب ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر لیکچر کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سمجھنے کے سلسلے کو مزید بہتر بناتے ہوئے ہم کچھ قرآن مجید کا ترجمہ بھی ساتھ شروع کر لیں، اور اس کے علاوہ جو جو قواعد ہم پڑھ چکے ہیں اس کو ہم لاگو کرنا اور اس کو استعمال کرنا بھی ہم سیکھ لیں۔ تو اسی سلسلے کو آج ہم شروع کریں گے۔ سب سے پہلے میں سورہ فاتحہ کی مکمل کچھ تعارف آپ کے سامنے سب سے پہلے پیش کروں گا، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر انشاءاللہ پیش کی جائے گی، اور بعد میں پھر آپ حضرات کے سامنے قواعد کو بھی ذکر کیا جائے گا کہ کون سا قاعدہ، کون سے لفظ پہ کون سا قاعدہ لگا ہے، صیغہ کون سا ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ اسم ہے تو اسم میں واحد، تثنیہ، جمع ہے، کیا ہے، اور مذکر ہے، مؤنث ہے، یعنی جتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، جتنے قواعد پڑھے ہیں، اس کے مطابق انشاءاللہ ہم اس کی مشق کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں سورہ فاتحہ کا تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ ہے ترتیب کے حوالے سے، اور سورہ فاتحہ وہ صورت ہے، قرآن مجید کی وہ واحد صورت ہے جو مکمل طور پہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ یعنی باقی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ مختصر کسی کی ایک آیت نازل ہوئی، کسی کی 2 آیتیں نازل ہوئی، آہستہ آہستہ پوری ہوئی ہیں، لیکن سورہ فاتحہ وہ صورت ہے جو ایک ہی بیک وقت مکمل طور پر سورہ فاتحہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ یہ پہلی صورت ہے، تو ترتیب کے حوالے سے بھی یہ پہلی ہے، اور مکمل نازل ہونے کے اعتبار سے بھی یہ پہلی صورت ہے۔ اس صورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا منشا بظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایک حق کے طلبگار کی طرح اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب حق کو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا۔ اسی طرح اس صورت میں صراط مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، پورا قرآن اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی کچھ تعارف تھا۔ باقی یہ سورہ فاتحہ مکی ہے، اور اس میں 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ تو اب سورہ فاتحہ کو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ معزز ناظرین، عربی کے قاعدے سے رحمان کے معنی ہیں وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہو، یعنی اس رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو۔ اس میں مومن بھی آتے ہیں، اس میں کافر بھی آتے ہیں، بوڑھے بھی آتے ہیں، جوان، انسان، چرند پرند، تمام کائنات آ جاتی ہیں۔ اور رحیم کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ ہو، یعنی جس پر ہو مکمل طور پر ہو۔ اللہ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، جس سے مومن کافر سب فیضیاب ہو کر رزق پاتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی، لیکن جس کسی پر یعنی مومنوں پر ہوگی، مکمل ہوگی کہ نعمتوں کے ساتھ کسی تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا۔ رحمان اور رحیم کے معنی میں جو یہ فرق ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا ترجمہ سب پر مہربان اور رحیم کا بڑا رحم کرنے والا آپ کے سامنے کیا ہے۔ تو معزز سامعین، یہ مختصر آپ کے سامنے ترجمہ اور چند چیزیں پیش کی۔ اب سورہ فاتحہ کی تحقیق ہم نے کرنی ہے کہ اس پہ جو قاعدے ہم نے پڑھے ہیں کون کون سا لگ رہا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو ہر لفظ کو، اگر اسم ہے تو اسم کو علیحدہ کرنا ہوگا، حرف ہے تو علیحدہ کرنا ہوگا، فعل ہے تو علیحدہ کرنا ہوگا، پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں با علیحدہ ہے، با اس کو ہم بولیں گے حرف۔ ہم نے حروف میں پڑھا تھا، حروف جارہ ہم نے پڑھے تھے۔ آپ پچھلے لیکچر آپ دیکھ لیجئے، جو سب سے پہلے 20 لیکچر ہیں ان میں ہم نے حروف جارہ پڑھے تھے۔ اس میں با بھی ہے۔ حروف جارہ کے متعلق ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حرف جر اپنے بعد والے ہمیشہ اسم پر داخل ہوتا ہے اور بعد والے اسم کو جر دے دیتا ہے، زیر دے دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے بعد آنے والا لفظ ہے اسم۔ بسم، الف، اس میں حمزہ تھا، شروع میں حمزہ گر گیا، اسم ہو گیا، بسم ہو گیا، حمزہ کو جو ہے نا گرا دیا۔ اصل لفظ تھا اسم، اسم کا معنی ہوتا ہے نام، اسمی ہو گیا، بسمی، اسم سے بسمی، با نے اسم کو جر دے دیا۔ لفظ اللہ آگے ہے، بسم کے بعد اللہ، یہ بھی اسم ہے۔ الرحمن یہ بھی اسم ہے، الرحیم یہ بھی اسم ہے۔ آپ کو یہ قاعدہ بھی بتایا تھا، اسم، فعل اور حرف کی کچھ علامات آپ کو پہلے 20 لیکچر میں بتا دی تھی کہ اسم کی علامات کیا ہیں، فعل کی علامات کیا ہیں، حرف کی علامات کیا ہیں، وہ آپ ضرور دیکھ لیجئے۔ الرحمن جو ہے یہ بھی اسم ہے، الرحیم یہ بھی اسم ہے۔ لفظ اللہ تو بظاہر ہے ہی اسم، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ الرحمن یہ صفت ہے، الرحیم یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ اچھا، اسم ہونے کی اس میں علامت جو ہے، ایک تو
الف لام ہے ان کے شروع میں، یہ علامت ہے، اور دوسرا یہ مضاف الیہ بھی بن رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ اسم کہلائیں گے۔ آگے چلتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد یہ بھی اسم ہے، الف لام چونکہ شروع میں ہے تو جس بھی لفظ کے شروع میں الف لام ہوگا وہ اسم ہوگا۔ للہ، یہ دو الفاظ ہیں، لام اور لفظ اللہ۔ لام حرف میں آ گیا، حرف جر، اور لفظ اللہ اسم آ گیا۔ دیکھیں یہاں بھی لفظ اللہ کے نیچے زیر آئی ہے، تو یہ لام حرف جر کی وجہ سے آئی ہے۔ آگے رب العالمین، لفظ رب بھی اسم ہے، العالمین یہ بھی اسم ہے۔ رب اس لیے اسم ہے کہ یہ مضاف ہو رہا ہے، اور العالمین اس لیے اسم ہے، ایک تو یہ جمع ہے، آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی لفظ اگر جمع آ رہا ہو تو وہ اسم ہی ہوگا، اور دوسرا الف لام بھی اس کے شروع میں ہے، اور تیسری علامت اس کی یہ ہے کہ اس پر یہ مضاف الیہ بھی بن رہا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، الرحمن اور الرحیم، اس کی آپ کو پیچھے جو ہے نا بسم اللہ میں بتا دی تحقیق۔ آگے ہے مالک یوم الدین، مالک، یوم اور الدین، یہ تینوں علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں۔ مالک بھی اسم ہے، یوم یہ بھی اسم ہے، اور الدین یہ بھی اسم ہے۔ یہ مالک اس لیے اسم ہے کہ یہ الرحمن اور الرحیم کے بعد یہ بھی لفظ اللہ کی صفت بن رہا ہے، اور یوم اور الدین یہ دونوں مضاف الیہ ہو رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ مضاف اور مضاف الیہ ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ ایاک نعبد، ایاک نعبد، یہ کاف جو ہے ایاک میں جو کاف ہے یہ ضمیر ہے مخاطب کے لیے، اور نعبد یہ فعل ہے، یہ فعل مضارع جمع متکلم کا فعل ہے، اعبد اور نعبد، اعبد واحد متکلم اور نعبد جمع متکلم۔ آگے ہے واو حرف، ایاکی کی تحقیق پہلے ہوگی ہے، نستعین، نستعین یہ بھی فعل مضارع کا جمع متکلم ہے، فعل مضارع کا جمع متکلم ہے، استعین نستعین۔ اور باب استفعال سے ہے، باب استفعال چونکہ آپ نے پڑھ لیا ہے۔ آگے ہے اہدنا، اہدی یہ امر کا صیغہ ہے، نا جو ہے یہ ضمیر ہے جمع متکلم کی، اور الصراط یہ بھی اسم ہے، الف لام شروع میں ہے، اور المستقیم یہ بھی اسم ہے، الف لام شروع میں ہے، اور دونوں موصوف سے بھی بن رہے ہیں، الصراط موصوف ہے، المستقیم یہ صفت ہیں۔ صراط الذین، صراط یہاں یہ بھی اسم ہے،
الذین اس میں موصول ہے، یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ انعمت یہ فعل ہے، واحد مذکر حاضر فعل ماضی، انعم انعم انعمو انعمت انعمتما انعمتم۔ آگے علیہم یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے، علی حرف جر میں سے ہے اور ہم ضمیر ہے۔ غیر المغضوب غیر یہ اسم ہے اور المغضوب یہ بھی اسم ہے، اور یہ دونوں مضاف مضاف الیہ بن رہے۔ غیر المغضوب کا معنی ہے گمراہوں کا غیر، گمراہوں کا غیر، یعنی گمراہوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے، یا ایسے لوگ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، مغضوب یعنی غضب والے، ان کے راستے کے بھی علاوہ اس راستے پہ نہ چلا، غیر نہ چلا، المغضوب جو جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ علیہم کی تحقیق ہو چکی ہے، وہ حرف ہے، لام نفی کے لیے ہے لا، الضالین یہ بھی اسم ہے، الف لام بھی شروع میں آ رہا ہے، اور یہ جمع بھی ہے۔ تو یہ مختصر سی تحقیق سورہ فاتحہ کی آپ کے سامنے بیان کی۔ اب جیسا کہ ہم نے لیکچر نمبر 41 میں اور 42 میں ہم نے جو پڑھا تھا، اس کا بھی تھوڑا سا اس کے متعلق بھی اس میں سے کچھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہم نے مضاف مضاف الیہ اور موصوف صفت اور جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ پڑھے تھے۔ اب مضاف مضاف الیہ میں کیا کیا آ رہے ہیں یہاں پہ؟ رب العالمین یہ مضاف مضاف الیہ ہیں، تمام جہانوں کا رب، ترجمے میں دیکھیں آ رہے ہیں تمام جہانوں کا رب۔ اسی طرح ہم نے موصوف صفت بھی پڑھا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ پہلا حصہ موصوف ہوتا ہے اور دوسرا صفت ہوتا ہے، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ اب لفظ اللہ موصوف ہے، آگے اس کی صفتیں ہیں، رحمان بھی صفت ہے، رحیم بھی صفت ہے۔ موصوف وہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی خصوصیت بیان کی جائے، کوئی خاصیت بیان کی جائے اگلے الفاظ میں، جیسے یہاں پہ اللہ کی خاصیت بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی صفت بیان کی جا رہی ہے، لفظ اللہ آ رہا ہے، آگے الرحمن الرحیم، اللہ جو کہ رحمان ہے اور رحیم ہے، جو کہ رحمان ہے رحیم ہے، رحمان بھی اللہ کی صفت ہے اور رحیم بھی۔ آپ کو ایک بات میں نے یہ بھی بتائی تھی کہ الف لام اگر موصوف کے شروع میں ہو تو صفت کے شروع میں بھی الف لام آئے گا۔ اب یہاں دیکھیں الرحمن کے شروع میں بھی الف لام ہے اور الرحیم کے شروع میں بھی الف لام ہے، اور ان کا موصوف لفظ اللہ ہے، اس کے شروع میں بھی الف لام آ رہا ہے۔ آپ کو ایک بات اور بھی بتائی تھی کہ اگر لفظ موصوف اگر واحد ہے تو صفت بھی واحد ہوگی۔ اب دیکھیں موصوف لفظ اللہ واحد ہے، الرحمن یہ بھی واحد ہے، الرحیم یہ بھی واحد ہے، یعنی یہ جمع کے صیغے نہیں ہیں۔ آپ کو ایک بات یہ بتائی تھی کہ موصوف مذکر ہو تو صفت بھی مذکر ہوگی، لفظ اللہ بھی مذکر کا صیغہ ہے، اور الرحمن اور الرحیم یہ صفتیں بھی مذکر ہی ہیں، ان میں کوئی علامت مؤنث کی نہیں ہے۔ آپ کو یہ بتایا تھا کہ موصوف کا جو اعراب ہوگا، یعنی اگر موصوف کے نیچے زیر ہے تو صفتوں پہ بھی زیر ہوگی، الرحمن کے نیچے بھی زیر ہے، الرحیم کے نیچے بھی زیر ہے، اور اس کا موصوف ہے لفظ اللہ، اس کے نیچے بھی آخر میں زیر آ رہی ہے۔ تو یہ ساری بات تو ہوئی موصوف صفت کے بارے میں۔ یہاں لفظ اللہ موصوف ہے، الرحمن صفت اول ہے، الرحیم صفت ثانی ہے، یہ دو صفتیں ہو گئی۔ اور مضاف مضاف الیہ یہاں پر بسم اللہ میں کیا ہے؟ بسم اللہ، با تو حرف ہو گیا، اسم اللہ اسم مضاف ہے، لفظ اللہ مضاف الیہ ہے، ترجمہ اس کا ہے اللہ کا نام۔ جیسے کہ ہم بالکل سیمپل کر کے خالی کر کے آپ کے سامنے یوں کر دیں، اسم اللہ اللہ کا نام، اسم اللہ اللہ کا نام۔ تو اسم اللہ بسم اللہ با کی وجہ سے جو ہے نا زیر آئی ہے اور بسم اللہ بن گیا، اور لفظ اللہ کے نیچے جو زیر آ رہی ہے یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے۔ آپ کو میں نے دو باتیں بتائی تھی، ایک یہ کہ اس کے ترجمے میں کی آتا ہے، دوسرا یہ کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر آتی ہے، یہ دیکھیں آپ
لفظ اللہ کے نیچے بھی زیر آ رہی ہے۔ آگے الرحمن سورہ فاتحہ میں رب العالمین یہ مضاف مضاف الیہ ہو رہا تھا۔ آگے الرحمن الرحیم یہ رب کی صفتیں آ رہی ہیں، اور مالک یوم الدین، اچھا یوم الدین یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے، یوم مضاف ہے، الدین مضاف الیہ ہے، الدین کے نیچے بھی زیر آ رہی ہے، اور اس کا ترجمے میں آئے قیامت کا دن، الدین کہتے ہیں بدلے کا دن، یوم کہتے ہیں دن کو، الدین کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، تو یوم الدین کا معنی ہوا بدلے کا دن۔ مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کا دن کا۔ آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کو ایک بات یہ بتائی تھی کہ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ، لیکچر نمبر 42 میں جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلا حصہ اسم ہو، اور جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلا جز اسم نہ ہو بلکہ اس میں فعل اور فاعل پایا جاتا ہو۔ اب یہاں اس جملے میں ایاک، یہ تو چلو ضمیر آئی، نعبد یہ فعل ہے، یہ جملہ فعلیہ بنے گا، نعبد فعل ہے اور اس کے اندر ضمیر ہے، انا ضمیر، نحن ضمیر، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی نحن نعبد اصل ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، تو یہ جملہ فعلیہ ہوا۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یہ بھی جملہ فعلیہ ہے، اس میں بھی فعل ہے، فاعل اس کے اندر خود ضمیر ہے۔ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر فاعل ضمیر ہوتی ہے، اگر آگے کوئی فاعل نہ آئے تو اس کی ضمیر جو اس کے اندر ہوتی ہے وہ فاعل ہوتی ہے، یعنی اس کے ترجمے کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ فاعل ہوتی ہے۔ ترجمے میں کیا ہے کہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور جمع متکلم میں انا ضمیر ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے۔ نعبدو کا ترجمہ ہے ہم عبادت کرتے ہیں، تو نحن ضمیر اس کے اندر پوشیدہ ہے تو وہی اس کا فاعل بنے گا۔ آگے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم یہ بھی پورا جملہ فعلیہ خبریہ بن رہا ہے۔ کیسے؟ اہدی فعل ہوا، اور انت ضمیر اس کا فاعل ہوا، تو ہدایت دے، اہدی تو ہدایت دے، الصراط المستقیم، الصراط المستقیم، نا اور الصراط المستقیم یہ اس کے مفعول ہو گئے، تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، تو یہاں ایک درخواست کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو یہ جملہ بھی جملہ فعلیہ ہوا، فعلیہ خبریہ۔ آگے صراط الذین انعمت علیہم، آگے اس کی راستے کی جو ہے نا، آگے پورا جملہ ایک صفت بن رہا ہے کہ ایسا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوبی، اچھا انعمت علیہم تو نے ان پر انعام کیا، تو یہ بھی جملہ فعلیہ بن رہا ہے، یہ جملہ پورا جملہ فعلیہ بن کر یہ پھر الصراط کے ساتھ مل کر یہ صفت بنے گا پچھلے المستقیم کے لیے، صراط المستقیم کی آگے پوری ایک تعریف بنے گی۔ آگے ہے غیر المغضوب، غیر اور المغضوب یہ مضاف مضاف الیہ ہیں، گمراہوں کا راستہ، نہ گمراہوں کا راستہ۔ آگے والضالین اس کی تحقیق پہلے ہم نے کر لی ہے۔ تو معزز سامعین، یہ انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ آپ لازمی اپنے پاس ایک کاپی رکھا کریں اور قرآن مجید بھی بے شک کھول دیا کریں جو صورت ہم شروع کریں۔ اور اس سے قبل آپ سے ایک گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی لیکچر ہمارے پیچھے ہوئے ہیں ان کو ایک دفعہ آپ ضرور دیکھیں، اور اپنے پاس کاپی رکھ کے اس کو آپ نوٹ کریں، اور ان قاعدوں کو آپ اپنے ذہن میں ڈال دیں، اور ساری کی ساری گردانیں آپ یاد کر لیں، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، اب ہم اپنی منزل کے بہت قریب ہیں کہ آپ جو ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے
قرآن مجید کا ترجمہ بہت آسانی کے ساتھ سیکھ لیں گے اور آپ قرآن مجید کو انشاءاللہ سمجھ سکیں گے۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم ایسے ہی جاری رکھیں گے۔ آپ کے سامنے ایک دن قواعد جس طرح ہمارا لیکچر ہوتا ہے وہ پیش کیے جائیں گے، اور ایک دن اسی طرح ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر، اور پھر وہ جو قاعدے ہم نے پڑھے ہوں گے، پچھلے جتنے بھی قاعدے ہوں گے وہ سارے اس میں استعمال ہوں گے کہ ان کو استعمال کیسے کرنا ہے، ترجمہ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اگر ہمت کریں گے تو اللہ سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے اور قرآن مجید کا نور آپ سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔